شاہنامہ اسلام۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے، 10واں روزہ۔ شاہنامہ اسلام کا سلسلہ جاری ہے۔ جب بھی شاہنامہ پڑھیں یا سنیں، ابوالحسن حفیظ جالندھری کی مغفرت اور درجات میں ترقی کے لیے ضرور دعا کریں کہ ایسی لازوال نظم، ایسا اثر انگیز کلام اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ سے محبت کو دل میں بڑھا دینے والی یہ نظم کمال کیا ہے حفیظ صاحب نے۔ تاریخ اسلام کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک منظر، ایک ایک واقعہ نگاہوں کے سامنے زندہ ہو کر متحرک ہو جاتا ہے، دل میں ایمان کچھ اور جڑ پکڑ لیتا ہے، جذبات کچھ اور رنگ پر آ جاتے ہیں، سینے میں دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، سانسیں تیز اور نس نس میں سنسناہٹ سی دوڑ جاتی ہے، آنکھیں نمناک سی ہو جاتی ہیں۔ یہ سچائی کا عکس ہے، یہ صداقت کا عکس ہے، یہ محبت کا عکس ہے، اور یہ شاہنامہ اسلام کے اس اخلاص کا عکس ہے کہ جس جذبہ خلوص کے ساتھ اور جس جذبہ اسلامی کے ساتھ اور جس جذبہ جہاد کے ساتھ ابوالحسن حفیظ جالندھری نے اسے نظم کیا ہے۔ گزشتہ روز ہم تاریخ اسلام کے ایک حیرت انگیز اور تاریخ ساز موڑ پر تھے کہ جہاں سرکار دو عالم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکے سے نکل کر مدینہ عازم سفر ہوئے تھے، ہجرت کی تاریخ رقم کی جا رہی تھی، حضرت علی کو اپنی جگہ بستر پہ سوتا چھوڑ گئے تھے اور ان کو صبر کی، سکون کی تلقین کر گئے تھے کہ تمہارا بال تک بھی بیکا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کفار مکہ کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ چاروں طرف کاشانہ نبوت کو خواں شام تلواروں سے گھیرے میں لینے والوں کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، اور سرکار دو عالم وہاں سے ان کی نگاہوں کے سامنے سے تلواروں کے سائے میں سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر آئے۔ یہاں حضرت اسما نے سامان سفر ساتھ کیا اور حضور پاک حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر غار ثور میں پہنچے۔ یہاں پر 3 دن تک قیام کیا۔ غار ثور بہت ہی دشوار گزار چڑھائی کے بعد آتا ہے۔ وہاں حضرت ابو بکر صدیق اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر سرکار دو عالم کو لے گئے، اور وہاں 3 دن کے بعد کوچ کا حکم ملا۔ حضرت نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اب چلو، کہ چلنے کا حکم آ گیا ہے، عازم یثرب ہوتے ہیں۔ دونوں نے ایک ناقہ، ایک اونٹنی حاصل کی۔ سرکار نے کہا کہ اس کی قیمت ادا کرو۔ قصوہ یہ حضور کی اونٹنی کا نام کہلایا۔ حضرت ابو بکر صدیق سرکار دو عالم کے ساتھ بیٹھ گئے، روانہ ہوئے، مگر ابھی 2 رکاوٹیں راستے میں اور تھیں۔ اور گزشتہ روز میں نے جس حیرت انگیز واقعے کا ذکر کیا تھا وہ واقعہ تھا عرب کا ایک بہادر شہزور شاہ سوار تھا،
سراقہ ابن مالک ابن جیشم کو بھی بہت سا مال پانے کی لالچ ہوئی اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ سرکار دو عالم کو ڈھونڈ کر خاکم بدہن قتل کر دے گا۔ اپنے گھوڑے پر تیز رفتار سوار ہو کر پہنچا، راستے میں گھوڑے نے ٹھوکر کھائی تو سراقہ نے ترکش سے فال دیکھنے کے لیے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ جواب میں نکلا کہ نہیں، مگر اس نے تعاقب نہ چھوڑا۔ آخر ایسا ہوا کہ گھوڑا رانوں تک دھنس گیا۔ اس کے بعد اس نے سرکار دو عالم سے معافی مانگی اور تحریر امن مانگی۔ حضور نے تحریر امن لکھوا دی اور اس کو خوشخبری سنائی کہ اے سراقہ، میں تیرے ہاتھوں میں دستے کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ حیرت انگیز پیشن گوئی تھی کہ سرکار دو عالم نہایت درماندہ حال میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ جان کو خطرہ ہے، صحیح پہنچ پائیں کہ نہیں ایک اندیشہ ہے۔ ایسی قسم پرسی کے عالم میں اپنے اوپر حملاور ہونے والے سراقہ ابن جیشم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے ہاتھوں میں ایران کے فرما روا کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ اور تاریخ نے دیکھا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو سراقہ ابن مالک جو مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر نے کسرا کے کنگن انہیں دیے کہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ سرکار دو عالم کی یہ بات مجھ تک پہنچی تھی کہ سراقہ ابن جیشم کو کنگن ملیں گے دست کسرا کے۔ وہ تحریر جو سراقہ نے لکھوائی تھی، یہ تحریر عامر بن فہیرہ نے چمڑے پر لکھی تھی۔ لکھنے کا سامان حضرت ابو بکر کے ساتھ تھا۔ سراقہ بعد میں اسلام لائے اور جب ایران فتح ہوا اور مال غنیمت میں کسرا کے زیورات بھی آئے تو یہ کنگن سراقہ کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد بریدہ اسلمی اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے کہ خاکم بدہن سرکار دو عالم کو شہید کر دے، مگر نور نبوت سے نگاہ ملتے ہی دل پر اثر ہوتا ہے اور وہ بھی اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ یہاں سے سرکار دو عالم چلتے ہیں اور مقام قبا پر قیام کرتے ہیں۔ وہاں مدینے کی ساری بستی سراپا انتظار بنی ہوئی ہے اور اس شان سے سرکار دو عالم یثرب میں قدم رنجا فرماتے ہیں کہ بنو نجار کی بچیاں دف پر خوش ہو کر یہ گیت چھیڑتی ہیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ چاند نے طلوع کیا کوہ ودا کی گھاٹیوں سے، ہم پر شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں۔ ساتھ ہی دف پر یہ بھی گاتی تھیں: نحنو جوارینا بنی النجار یا حبذا محمد من جار، ہم بنی نجار کے خاندان کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پسندیدہ ہمسایہ ہیں۔ اس ذوق و شوق کے ساتھ سرکار دو عالم کا یثرب کی بستی میں والہانہ استقبال کیا گیا۔ اپنی زمین مکہ جن پر تنگ کر دی گئی تھی، اللہ نے اہل یثرب کے دلوں کو ان کے لیے موم کر دیا۔ یثرب میں سرکار کا قیام اور ادھر مکہ میں ابو جہل، ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کی مسلمانوں پر دھاوا بولنے کے لیے کوششیں، اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں۔ شاہنامہ اسلام تاریخ کے اس دور سے گزر رہا ہے۔ ابھی چلتے ہیں وہیں کہ جہاں ناقہ پر غار سور سے سرکار دو عالم حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر چلتے ہیں اور سراقہ ابن مالک ابن جیشم تعاقب کرتا ہوا پہنچتا ہے۔ مقرر ہو چکا تھا اس طرف انعام اونٹوں کا، گرفتاری کی خاطر بچھ چکا تھا دام اونٹوں کا۔ سراقہ ابن مالک کو ہوس نے آج اکسایا، چڑھا گھوڑے کے اوپر اور نبی کو ڈھونڈنے آیا، مگر چلتے ہی ٹھوکر لی صبا رفتار گھوڑے نے، جگایا روح خوابیدہ کو پہلی بار گھوڑے نے۔ یہ ایک تنبیہ تھی لیکن سمجھ اس کو نہیں آئی کہ بعد ست تامل پھر تعقب ہی کی ٹھہرائی۔ نظر آیا اسے اب قافلہ ایمان والوں کا، ہوس نے بھر دیا 100 اونٹ سے دامن خیالوں کا۔ سراقہ خوش ہوا، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دوڑا، نہایت زام سے نیزے کو چمکاتا ہوا دوڑا۔ گرایا ایک جگہ بارے دیگر راکب کو مرکب نے، جھنجوڑا روح خوابیدہ کو دستے قدرت رب نے۔ یہ غیبی تازیانہ تھا، یہ تنبیہ الہی تھی، ہوا ثابت کے فالوں میں تعاقب کی مناہی تھی۔ پھر اکسایا اسے انعام ملنے کی امیدوں نے، خطاب قاتل اسلام ملنے کی امیدوں نے۔ بڑھا پھر چڑھ کے گھوڑے پر جہالت کے اعادے سے،
اسی بے رحم نیت سے، اسی قاتل ارادے سے، مگر اس مرتبہ دامے بلا میں پھنس گیا گھوڑا۔ روایت ہے کہ رانوں تک زمین میں دھس گیا گھوڑا۔ دکھائی پے بپے آخر جو قسمت نے نگوں ساری، سراقہ کے دل وحشی پہ ہیبت ہو گئی طاری۔ پڑا ہاتھوں میں راشا، ڈر سے نیزہ گر گیا اس کا، یہ نقشہ دیکھ کر اس کام سے دل پھر گیا اس کا۔ پکارا یا محمد بخش دیجئے گا خطا میری، میں گمراہی میں تھا بے شک بدی تھی رہنما میری۔ میں تائب ہوں مجھے ایک امن کی تحریر مل جائے، تیرے دربار رحمت میں مجھے توقیر مل جائے۔ انوکھی التجا تھی مسکرایا قوم کا ہادی، پھر اس کو بے تامل امن کی تحریر لکھوا دی۔ سراقہ سے مخاطب ہو کہ یوں ملہم نے فرمایا، اگرچہ تو ابھی اللہ پر ایمان نہیں لایا، نرالے رنگ ہیں لیکن خدا کی شان والا کے، تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھتا ہوں دست کسرا کے۔ تحیر خیز تھے موجز نما الفاظ حضرت کے، عیاں فرما دیے تھے آپ نے اسرار قسمت کے۔ جہاں کو جلوے اس پیشین گوئی کے نظر آئے کہ یہ کنگن سراقہ نے عمر کے عہد میں پائے۔ سراقہ امن کی تحریر لے کر گھر پلٹ آیا، اعادہ پھر سفر کا رحمت عالم نے فرمایا۔ ستارے ہم سفر تھے رات کو اور دن کو سورج تھا، منازل میں لقف تھا مدلجا تھا اور مرہج تھا، ہدایت اور ازاخر اور رابغ راہ میں آئے، مقامات جداجد بھی اقامت گاہ میں آئے۔ ابھی یہ قافلہ دامان منزل تک نہ تھا پہنچا، گرفتاری کی خاطر اور ایک امبوہ آ پہنچا۔ یہ 70 آدمی تھے، دشت ہی گھر بار تھا ان کا، جواں ہمت بریدہ اسلمی سردار تھا ان کا، اسی انعام کا لالچ انہیں بھی کھینچ لایا تھا۔ یہ فتنہ راستے میں اہل مکہ نے اٹھایا تھا، مگر اسلام کی دولت لکھی تھی ان کی قسمت میں۔ بریدہ آ گیا آتے ہی دامان نبوت میں، شرف پایا جو اس نطق خدا سے ہم کلامی کا، تہیا کر لیا سب نے محمد کی غلامی کا۔ بتوں کو چھوڑ کر دنیا باطل سے جدا ہو کر چلے یثرب کی جانب ہم رکاب مصطفیٰ ہو کر، محبت میں بریدہ نے اتارا اپنا امامہ، اسے نیزے میں باندھا اور یہ جھنڈا اس طرح تھاما کہ اسلامی پھریرا آج لہرایا فضاؤں میں، مان اللہ اکبر کی صدا گونجی ہواؤں میں۔ یہ جھنڈا امن و راحت کی بشارت دیتا جاتا تھا، طلوع صبح وحدت کی شہادت دیتا جاتا تھا کہ عدل و بذل کا مختار، امن و صلح کا حامی، مجسم رحمت عالم محمد مصطفیٰ نامی، وہ ابر لطف جس سے ہر گلے گلزار خندہ ہیں، انیسے بے کساں ہیں، درد مندے درد مندہ ہیں، جہاں کو اثر نو نور سے معمور کرنے کو، دلوں سے کفر کا رنگے کدورت دور کرنے کو، وہ جس کا ایک اشارہ روح مردہ کو جلاتا ہے، وہی تشریف لاتا ہے، وہی تشریف لاتا ہے۔ طلوع بدر کے ساما ہوئے بزم کواکب میں کئی دن سے یہ روشن ہو چکا تھا عرض یثرب میں، نکل کر شہر سے خلقت قبا تک چل کے آتی تھی، تمنا رنگ حسرت بن کے آنکھوں میں سماتی تھی، ہوا کرتی تھی فرش رہ اٹھ کر بار بار آنکھیں، ہماتن انتظار آنکھیں، ہماتن انتظار آنکھیں، بھٹکتا تھا تصور منزلوں میں اور راہوں میں، سحر سے شام تک ایک شکل رہتی تھی نگاہوں میں، کئی دن تک نہ جب صورت دکھائی شاہ والا نے، بہت مستر ہوئے شمع نبوت کے یہ پروانے، ہوئی کوتاہ آخر انتظار دید کی گھڑیاں، نگاہوں کے لیے آئیں نماز عید کی گھڑیاں، کسی نے دی خبر اے لو رسول اللہ آ پہنچے، جناب حضرت صدیق بھی ہمراہ آ پہنچے، غل اٹھا لیجئے ذروں کے گھر میں آفتاب آیا، زمین و آسماں کا نور جس کے ہم رکاب آیا، اکٹھے ہو گئے ہر سمت سے طالب زیارت کے، شعاؤں کی طرح سے گرد خورشید رسالت کے، نظر آئی جو ہی پہلی جھلک روئے منور کی، سلامی گونج اٹھی نعرہ اللہ اکبر کی۔ پیمبر نے قبا میں چند دن آرام فرمایا، مروت نے بلطف خاص فیض عام فرمایا، سبھی پہلے مہاجر اس جگہ موجود تھے سارے، اکٹھے ہو گئے تھے چاند کے چاروں طرف تارے، علی مرتضیٰ بھی تیسرے ہی روز آ پہنچے، چلے مکے سے تنہا پا پیادہ تا قبا پہنچے، وہ اہل مکہ کو ان کی امانت دے کے آئے تھے، انہیں اسلام کا درس دیانت دے کے آئے تھے، ہوئے حاضر
پاس سوجے ہوئے تھے، خون جاری تھا، نبی کا دیدہ ہمدرد محو اشک باری تھا، اساس دین محکم تھی نبی کی خاطر عالی، قباء میں سب سے پہلے ایک مسجد کی بنا ڈالی، یہ مسجد اولی بنیاد تھی طاعت گزاری کی، صفا کی، صدق کی، تقوی کی اور پرہیزگاری کی۔ اٹھی ایک روز آواز بلند اللہ اکبر کی، سواری جانب یثرب چلی محبوب داور کی، نماز جمعہ کا وقت مبارک راہ میں آیا، یہاں حضرت نے خطبہ جمعہ کا ارشاد فرمایا، کیا تھا بحر ملت جمعہ کا آغاز حضرت نے، امام المرسلین کی اقتدا کی آج امت نے، ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، جوانوں پیر و مرد و زن سراپا چشم بیٹھے تھے، بہار آنے کو تھی گلشن سراپا چشم بیٹھے تھے، اب استقبال کو دوڑے بنی نجار سچ سچ کر، بڑے انصار بن کر اوپچی ہتھیار سچ سچ کر، جنوبی سمت اٹھا ایک نورانی غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناقہ سوار آخر، فضا میں بس گئیں توحید کی آزاد تکبیریں، یہ تکبیریں تھی باطل کے گلو پر تیر شمشیریں، مہاجر پیچھے پیچھے چل رہے تھے سر بکف ہو کر، کھڑے تھے راہ میں انصار ہر سو صف بصف ہو کر، درو دیوار استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، زمیں کیا آسماں بھی جھک گئے تسلیم کی خاطر، مسلمہ بیبیاں گھر کی چھتوں پر جمع ہو کر نظر سے چومتی تھیں عصمت دامان پیغمبر، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ داعی کی دعائیں تھیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، رسول اللہ سلام انصار کا لیتے ہوئے گزرے، زباں سے خیر و برکت کی دعا دیتے ہوئے گزرے، ہر ایک مشتاق تھا پیارے نبی کی مہمانی کا، تمنا تھی شرف بخشے مجھی کو میزبانی کا، ہر ایک مشتاق اپنی اپنی قسمت آزماتا تھا، بسد آداب منت راہ میں آنکھیں بچھاتا تھا، بہت ہی کشمکش تھی اشتیاق میزبانی کی، نبی نے اس عقیدت کی نہایت قدردانی کی، کہا تم سب میرے بھائی ہو آپس میں برابر ہو، تونگر ہے وہی جو زہد و تقوی میں تونگر ہو، اقامت کو مگر میں نے خدا پر چھوڑ رکھا ہے کہ ناقے کو فقط اس کی رضا پر چھوڑ رکھا ہے، سبھی پیارے ہو تم ہر ایک سے مجھ کو محبت ہے، جہاں ناقہ ٹھہر جائے وہیں جائے اقامت ہے، رکی یک بارگی ناقہ بحکم حضرت باری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری، پڑی تھی ایک جانب کچھ زمیں ویران و افتادہ، مشیت تھی اسی کو پاک کر دینے پر آمادہ، تھے وارث دو ہی لڑکے داغ تھا جن پر یتیمی کا، انہی کے حال پہ سایہ ہوا ابر کریمی کا، یہی وہ فرش تھا ملنا تھا جس کو عرش کا پایا، نبی نے ان یتیموں کو بلایا اور فرمایا کہ بچوں یہ زمیں تم بیچنا چاہو تو ہم لے لیں، جو قیمت مانگو ہم دے کر تمہیں دام و درم لے لیں، وہ بولے نظر ہے، حضرت نے نامنظور فرمایا، انہیں ابو بکر کے ہاتھوں سے پورا دام دلوایا، یہ افتادہ زمیں ہے سجدہ گاہ شوق اس دن سے، یہی تسکین پاتی ہے نگاہ شوق اس دن سے، صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری ہمارے میزباں ہوں گے ابو ایوب انصاری، فلک نے رشک سے دیکھا اس انصاری کی قسمت کو، ابو ایوب گھر میں لے گئے سامان رحمت کو، مبارک منزلے کا خوانرا ماہ چنی باشد، ہمایوں کیشور کون ارسرا شاہ چنی باشد، ابو ایوب کے گھر میں حبیب کبریا ٹھہرے، مگر جب ہو گئی تیار مسجد اس میں آ ٹھہرے،
ملی اظہار حق کی آج انسانوں کو آزادی، با آزادی لگا تبلیغ کرنے صلح کا ہادی، بھٹکتے پھرنے والوں کو خدا کی راہ پر لایا، بتوں میں گھرنے والوں کو درے اللہ پر لایا، یہاں آتے تھے غیر اللہ سے رشتہ توڑنے والے، صدائے آخرت پر حب دنیا چھوڑنے والے، زمانے کے ستائے درد کے مارے ہوئے آتے، نبی کے دامن رحمت میں آرام و سکون پاتے، کوئی ترکی کوئی تازی کوئی حبشی کوئی رومی، سبھی یکساں تھے زیرے سایہ دامان معصومی، تھے انصار و مہاجر ایک نمونہ شان وحدت کا، کہ اس تسبیح میں تھا رشتہ محکم اخوت کا، تماشا رنگ رلیوں کی جگہ پائی عبادت نے، فسادوں اور جھگڑوں کو مٹایا ذوق وحدت نے، مسلمان تھے کہ تھے زہد و ورا کی زندہ تصویریں، نمازیں اور تسبیحیں، اذانیں اور تکبیریں، تجارت اور زراعت یا دعائیں یا مناجاتیں، مشقت کے لیے دن تھے عبادت کے لیے راتیں، یہ بستی کاٹتی تھی وقت نیکی سے بھلائی سے، نہایت آشتی سے امن سے صلح و صفائی سے، ہدایت کی سعادت پر ہزاروں شکر کرتے تھے، خدا پر تھی نظر سب کی خودی کا دم نہ بھرتے تھے، نبی کا حکم اور قرآن دستور العمل ان کا، صداقت بن گئی آئینہ ظاہر اور باطن کا، ضیاء حق سے رشک طور سینہ بن گیا یثرب، نبی کا آستاں بن کر مدینہ بن گیا یثرب، مدینے میں ضیاء افغن ہوئے جب حضرت والا، خدا نے کر دیا جب ظلمت باطل کا منہ کالا، قریش اس تازہ ناکامی سے کھسیانے ہوئے ایسے، یہ قتل و خون کے مشتاق دیوانے ہوئے ایسے، کہ فوراً ہو گئے پختہ ارادے کشت و غارت کے، مدینے تک بڑھائے حوصلے اپنی شرارت کے، وہ مسلم جن پہ بے داد و جفا کرنے کے عادی تھے، ہمیشہ جن پہ ظلم ناروا کرنے کے عادی تھے، ہنسا کرتے تھے یہ ظالم تڑپتے دیکھ کر جن کو، ستانے کا تہیا کر چکے تھے عمر بھر جن کو، لٹاتے تھے جنہیں تپتی ہوئی بالو کے بستر پر، رگے گردن رہا کرتی تھی جن کی نو کے خنجر پر، جنہیں آزاد رہ کر سانس لینے کی مناہی تھی، خطا جن کی فقط پابندی امر الہی تھی، قریش ان کی یہ آزادی گوارا کس طرح کرتے، بھلا صلح و صفا کا یہ نظارہ کس طرح کرتے، وہ جن کی سرد آہیں بھی چھپی رہتی تھی سینے میں، وہ اب آواز سے قرآن پڑھتے تھے مدینے میں، اگرچہ 300 فرسنگ پر بستے تھے بیچارے، مگر چلتے تھے رہ رہ کر دلے کفار پر آرے، نبی کے اس طرح زندہ نکل جانے کا غصہ تھا، زمانے پر سے نازک وقت ٹل جانے کا غصہ تھا، یہ غصہ تھا کہ پیاسی رہ گئیں خونخوار تلواریں، زمین پر کیوں نہ بہ نکلیں مقدس خون کی دھاریں، ہوئی جب ہر طرح ناکام ہر تزویر و ہر سازش، غرور و عجب کو صدمہ ہوا زخمی ہوئی نازش، نہایت تیش کھایا دانت پیسے اہل مکہ نے، بلاخر جنگ کی ٹھانی نبی سے اہل مکہ نے، مدینے والوں کو ایک اشتعال انگیز خط لکھا، ڈرایا اور دھمکایا، بہت ہی تیز خط لکھا کہ اپنے سر پہ خود ہی جنگ کو بلوا لیا تم نے، ہمارے مجرموں کو اپنے ہاتھ ٹھہرا لیا تم نے، تمہیں لازم ہے خط کو دیکھتے ہی یہ کڑی ٹالو، محمد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالو، وگرنہ یاد رکھو ہم نے بھی سوگند اٹھا لی ہے، قسم اپنے حبل کی لات کی عزا کی کھالی ہے کہ ہم سب مل کے تم لوگوں پہ فوراً حملہ کر دیں گے، گلی کوچے تمہارے شہر کے لاشوں سے بھر دیں گے، جوانوں کو تمہارے چیل کووں کو کھلائیں گے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں اپنی بنائیں گے۔ یہ خط مکہ سے عبداللہ ابئی کے نام پر آیا اور اس نے دیکھتے ہی ساتھیوں کو اپنے دکھلایا، مدینے کا یہ بدقسمت مسلمانوں سے جلتا تھا، رسول اللہ کے آنے سے کفے افسوس ملتا تھا، مسلمانوں کی آمد سے مٹا تھا اقتدار اس کا، کہ جب مشرک تھے لوگ ان پر تھا پورا اختیار اس کا، یہ اس بستی کے دارالامن بن جانے سے جلتا تھا، چھنی تھی ہاتھ سے شاہی کفے افسوس ملتا تھا، رسول اللہ کی تعلیم سے سب ہو گئے یکساں، اخوت آ گئی اور بھائی بھائی بن گئے انسان، خیال اس کا یہ تھا میں بادشاہ ہوں اس مدینے کا، مگر اب کوئی بھی پرسا نہیں تھا اس کمینے کا، مسلمانوں سے جب لڑنے کے منصوبے لگا کرنے، یہ سن کر آپ سمجھایا اسے آ کر پیغمبر نے
کہا اے بے وقوفو کیا اجڑنا چاہتے ہو تم کہ اپنے بھائی بندوں ہی سے لڑنا چاہتے ہو تم؟ تمہارے بھائی بیٹے سب کے سب پکے مسلمان ہیں، اگر ان سے لڑو گے خود تمہارے ہی یہ نقصان ہے۔ یہ سن کر چل دیے سب ساتھ والے اس منافق کے، خدا نے دست و بازو کاٹ ڈالے اس منافق کے۔ منافق چپ ہوا اور چپ ہی رہنے کی ضرورت تھی، بظاہر چپ تھا لیکن دل میں کینہ تھا، کدورت تھی۔ شاہنامہ اسلام تاریخ کے دوش پر سفر کرتے ہوئے شاہ یثرب کے مدینے میں پہنچ گیا ہے، جہاں انصار و مہاجرین مواخات کے رشتے میں بندھ گئے ہیں، جہاں امن ہے، صلح ہے، جہاں دن کو زراعت و مشقت ہے اور رات کو عبادت ہے، جہاں پہلی بار دنیا کو ایک ایسی فلاحی ریاست کا تصور ملنے والا ہے، مگر یہ چین، یہ سکون، یہ آرام، یہ تسکین، یہ پاکیزگی کفار مکہ کو نہیں بھائی۔ انہوں نے مکے سے مدینے پر چڑھائی کرنے کی تیاری کی اور خط لکھا عبداللہ ابن ابی سردار منافقین کو کہ تم ان لوگوں کو فوراً وہاں سے نکال دو اور قتل کر ڈالو، ورنہ ہم مدینے پر چڑھائی کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ عبداللہ ابن ابی کو پہلے یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ اس کے لیے سونے کا تاج بنوایا جا چکا تھا، اوس و خزرج کے قبائل کی لڑائی میں وہ شامل نہیں ہوا تھا، مالی اعتبار سے مستحکم تھا اور بڑا بدھیمان بھی سمجھا جاتا تھا، لیکن سرکار کے آنے سے اس کی بادشاہی کا خواب ٹوٹ گیا تھا، اس لیے وہ بھی اسلام کی تباہی کے منصوبے بناتا تھا۔ کل انشاءاللہ تاریخ اسلام کے اس موڑ سے گزریں گے شاہ نامے کے ساتھ ساتھ کہ جب غزوہ بدر کی تیاری ہے اور مدینے پر چڑھاوے کے لیے کفار تمام قبائل کو اکسا رہے ہیں، مشتعل کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب منظر ہے، یہ غزوہ بھی کمال ہے، اس میں ایسی داستانیں، اس میں ایسے واقعات، اس میں ایسے مناظر ہیں کہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ انشاءاللہ کل تاریخ کے اس موڑ پر میدان بدر کے قریب آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔